کل دور چلا اصلاح کا، جسے دیکھو اصلاح کر رہے ہیں، جس کی خود کی اصلاح ہونی چاہیے وہ بھی اصلاح کر رہے ہیں، جس کی خود کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ بھی اصلاح کر رہے ہیں شاعروں کو۔ اتنا آسان ہو گیا۔ آج میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی، ایک ایسا مولانا جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ابھی بہت جلدی وہ جیل سے آیا ہے اور اس کی بھی زبان کھل رہی ہے۔ یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں، نعت خواں پورے ملک کے نعت خواں یہی کہتے ہیں کہ ایسی تقریریں کرنے والے ہوں جیسے سید شباہت میں اس میں امیر القادری صاحب، مفتی حماد صاحب، یہ 2 4 5 لوگ ہیں، ان کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ مقرر صاحب ہیں جو پوری زندگی تو انہوں نے نماز روزے سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مائک ان کو ملا فوراً انہوں نے بات کر دی کہ نعت خواں کوئی ضروری نہیں ہے، نعت خواں ایسا نہیں ہے، نعت خواں ویسا نہیں ہے۔ اسی لیے انہیں مفتی حماد صاحب اور چند نام اچھے لگ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ٹوک نہیں رہے ہیں، پیسہ اڑ رہا ہے، اور مفتی شہریار صاحب تو ٹوک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں یہ سب چیز، اور علماء منع کر رہے ہیں۔ مفتی غلام جیلانی صاحب اس چیز کو منع کر رہے ہیں تو ان کو خراب لگ رہے ہیں یہ سارے علماء، اور جو نوٹ اڑانے دیں وہ صحیح لگ رہے ہیں۔ دیکھیے شاباشی مل رہی ہے مفتی حماد صاحب کی طرف سے۔ پیارے یوٹیوبر ناظرین، علماء کا مقصد ہے اصلاح مفاسد، نستر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جلسوں میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جلسوں میں ہو رہے خرافات اور غلطیوں کے خلاف علماء کرام تو وقتاً فوقتاً آواز اٹھا ہی رہے تھے، مگر خاص کر کے جب سے مفتی شہریار صاحب پورنیہ نے آواز اٹھائی ہے، کچھ خاص علماء بھی کھل کر کے اصلاح کرنے لگے ہیں۔ علماء کا مقصد نعت خوانوں کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ جلسوں میں ہو رہی غلطیوں کو ختم کرنا ہے، غلط نعت خوانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ جو خرافات کر رہے ہیں، چلا پکار کر رہے ہیں، جو گانے کے طرز پر نعت پڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ علماء۔ مگر یہ نعت خوانوں کو کیوں مرچ لگ رہی ہے؟ یوں کیوں پھدک رہے ہیں، اچھل رہے ہیں؟ کیا یہ نعت خواں سکھائیں گے کہ کیسے اصلاح کی جائے؟ کیا یہ داڑھی کاٹنے والے علماء پر زبردستی انگلی اٹھائیں گے؟ غلط اور بھونڈا نامناسب لفظ کا استعمال کریں گے؟ اگر یہ صحیح ہے نعت پڑھنے میں تو انہیں کیوں جلن ہو رہا ہے؟ انہیں کیوں خراب لگ رہا ہے؟ کیوں یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ کیوں یہ اچھل رہے ہیں اگر یہ اپنے آپ میں صحیح ہیں؟ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا شروع میں ہی کہ کس طرح سے یہ نعت خواں لوگ علماء پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور کیسا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بیوی سے ڈرنے والے، جن سے بیوی نہ ڈرے، یہ سب لفظ جو خود پرہیزگار نہیں ہے۔ یقیناً یہی علماء، کیا مفتی شہریار صاحب غلط ہیں؟ کیا مفتی شہریار صاحب ایک عامل پرہیزگار نہیں ہے؟ کیا مفتی غلام جیلانی صاحب ازہری یہ ایک اچھے عالم اور پرہیزگار عالم دین نہیں ہے؟ کیا مفتی سلمان ازہری صاحب ایک پرہیزگار عالم دین نہیں ہے؟ یہی لوگ تو آواز اٹھا رہے ہیں، اور کون آواز اٹھا رہا ہے؟ یہی لوگ تو غلط نعت خوانوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور کون بول رہا ہے؟ یا جو اور بھی چند علماء کرام ہیں، مفتی اکمل صاحب، کیا یہ لوگ پرہیزگار عالم دین نہیں ہیں؟ کن کو یہ لوگ ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ کیوں عوام کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں؟ آگے ذرا تفصیل سے آپ حضرات سنیے، بات اچھی لگے تو لوگوں تک شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لے، لائک کر دے، تاکہ ویڈیو اس طرح کی آپ تک پہنچے اور حق بات آپ تک پہنچے، اور حق بات کی آپ سپورٹ کیجئے۔ کل دور چلا اصلاح کا، جسے دیکھو اصلاح کر رہے ہیں، جس کی خود کی اصلاح ہونی چاہیے وہ بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ اصلاح کر رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں صرف جو ہے انتشار فساد برپا کیا، اور مدرسے کے نام پہ چندے کھائے، اور ان سے پوچھا گیا مدرسہ کہاں چل رہا ہے؟ بولے خیالات میں چل رہا ہے۔ تو خیالات میں یونیورسٹی چلاؤ۔ وہ لوگ بھی اصلاح کر رہے ہیں نعت خوانوں کی، ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ایک ناظم اناؤنسر صاحب ہیں، وہ اصلاح کر رہے تھے کہ بھائی ایسے پڑھو، یعنی اس طرح پڑھو کہ حضور محفل میں موجود ہے، انہوں نے کہا، اور انہوں نے 20 لطیفے سنائے۔ تو میں نے کہا پھر جب انہوں نے لطیفے سنائے تو اس وقت بھی تو حضور موجود تھے محفل میں، کہ صرف یہ فارمولہ نعت خواں کے لیے؟ تقریر کے بھی آداب ہیں، بہت سے ایسے خطبہ ہیں کہ تقریر جیسی کرنی چاہیے ویسی تقریر نہیں کرتے۔
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت حسان ابن ثابت کی طرح پڑھیں. تو ہم اگر حسان ابن ثابت کی طرح اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم پڑھیں تو میں بھی چاہتا ہوں آپ ابو بکر صدیق کی طرح تقریر کرو. آپ بھی جو ہے عمر فاروق اعظم کی طرح تقریر کرو. آپ عثمان غنی کی طرح تقریر کرو. عبیدہ بن جراح کی طرح تقریر کرو. تو ہم بھی اسی فہرست میں کہ حسان ابن ثابت کی غلامی میں نعت پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ اپنا کام ہے, آپ کا اپنا کام ہے. تو اصلاح کا دروازہ کھل گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دروازے میں جو چاہے آئے جائے. جس کا من ہو اصلاح کرے, ہیں جس کی خود کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ بھی اصلاح کر رہا ہے شاعروں. اتنا آسان ہو گیا. جمعہ 8 دن ہوا, فارغ ہوئے, سند لیے ہوئے, آ کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہ شعر ایسا نہیں ایسا ہے, بغیر تحقیق. ارے بھائی کوئی طریقہ اصلاح کا بھی ہوتا ہے. بندر اور پتہ نہیں کیا کیا. آج میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی, ایک ایسا مولانا جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ابھی بہت جلدی وہ جیل سے آیا ہے اور اس کی بھی زبان کھل رہی ہے, وہ بھی کالا انسان کہہ رہا ہے. عجیب طرح ایک صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے یار, اس بندے کو کالا اللہ نے بنایا ہے. اور اگرچہ اس بندے کی تلفظ, اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو کسی مدرسے میں داخلہ کروا دو اگر آپ نہیں چاہتے ہو کہ کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کرے. لیکن میں بھی گزارش کرتا ہوں, میں بھی مقرر کے لیے یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی جو آ کر کے یہاں ممبر پہ مائک لے کے, جن کو ہمیں خود پتا ہے کہ جن کے روز و شب کیسے ہیں, جن کے اعمال کیسے ہیں, جن کی گفتگو کیسی, بیٹھتے ہیں ہنسانا شروع کر دیتے ہیں, بھونڈے الفاظ استعمال کرتے ہیں ممبر رسول پر. ان کو آپ لوگوں کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی بھی تقریر جو کر رہا ہے اسی کو سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہچان, ان کی بات کرو, ان مقرروں کو مانو اور ان کو بڑا جانو جو حضور کی محفل میں آ کے آپ کو رلاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں اللہ کا خوف کیا ہے. یہ باتیں آج آپ نے محسوس کی ہوں گی, کی تھی نا تقریر میں؟ کتنے لوگوں نے کی ہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ آج آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوئی تھی کہ نہیں تقریر کے دوران؟ اللہ سے ڈرے تھے کہ نہیں؟ یہی تو خاص بات ہے. یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں, نعت خواں, پورے ملک کے نعت خواں یہی کہتے ہیں کہ ایسی تقریریں کرنے والے ہوں جیسے سید شباہت میں, اس میں امیر القادری صاحب, مفتی حماد صاحب, یہ 2 4 5 لوگ ہیں, ان کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے. ان کو لوگ بلاتے ہیں, گھنٹوں سنتے ہیں ان کو. جب یہ بول رہے ہوتے نا تو کوئی نہیں کہتا نعت خواں کو پیش کرو, سید صاحب بول رہے ہیں, کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن وہ مقرر صاحب ہیں جو پوری زندگی تو انہوں نے نماز روزے سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا, لیکن جیسے ہی مائک ان کو ملا فوراً انہوں نے بات کر دی کہ نعت خواں کوئی ضروری نہیں ہے, نعت خواں ایسا نہیں ہے, نعت خواں ویسا نہیں. ان کے اپنے اعمال, ان کے اپنے کردار اتنے برے ہیں, اگر آپ لوگوں پر واضح ہو جائیں تو ان سے تقریر نہ کروائیں. اگر نعت ضروری نہ ہوتی تو اعلیٰ حضرت نعت نہ لکھتے. سبحان اللہ, بے شک. اگر نعت ضروری نہ ہوتی حضور مفتی اعظم ہند نہ کہتے وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. نعت ضروری نہ ہوتی تو علامہ حسن نہ کہتے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی پہ تیرا